اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا وهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی مہربان خوب رحم کرنے والا۔ یاسین، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شک آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں، اور بے شک یہ قرآن تنزیل ہے، نازل کیا جا رہا ہے اس زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے۔ یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ڈرا دیں اس قوم کو وہ جو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، پھر یہ لوگ غفلت میں زندگی بتا رہے ہیں۔ بے شک ڈالا ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق کو، پھر وہ اپنی گردنوں کو اونچی کیے ہوئے ہے، اور پھر بنایا ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ڈھانپ لیا ہم نے ان کو، فہم لا یبصرون، پھر اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے سامعین، سورہ یاسین کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا أنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 78 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ النبأ، اس کا پہلا رکوع اس وقت آپ کو سنایا گیا۔ ان آیات بینات میں جو سورۃ النبأ کی پہلی رکوع کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شروع اللہ کے نام سے، بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا۔ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟
اس بڑی خبر کے بارے میں، وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں نا، ان قریب نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، اور پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح کاٹ دیا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنائی، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، ڈھانپنے والا بنایا، اور ہم نے بنایا دن کو معاش کا وقت، اور ہم ہی نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم ہی نے بنایا ہے چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چراغ، اور ہم ہی بدلیوں سے بھرپور پانی برساتے ہیں تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور سبزیاں اور گنجان باغات، اور بلا شبہ فیصلے کا دن مقرر ہے، طے ہے۔ جس سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم سب کے سب فوج در فوج حاضر ہوگی، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور بلا شبہ جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، وہ ٹھکانہ ہے طغا کرنے والوں کے لیے، حد سے گزر جانے والوں کے لیے، یا حد بندگی سے گزر جانے والوں کے لیے۔ ہم اس میں پڑے رہیں گے مدتوں تک، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک چکھ سکیں گے اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کے دھواں، پورا بدلہ دیا گیا۔ اس لیے کہ وہ حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، حساب کی امید ہی نہیں تھی انہیں، اور وہ ہماری آیتوں کو بڑی بے دردی سے جھٹلا دیا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھوا رکھا تھا، اور کہیں گے چکھو، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی جائیں گے۔ آج جس صورت شریفہ کی شروعات ہوئی، اس کا شمار ان صورتوں میں ہے جس کا ایک مضمون بہت پہلے شاید آپ کے خادم نے عرض کیا ہوگا۔ سورہ ہود جب شروع ہوئی تھی، 12ویں پارے 11ویں پارے کا آخری حصہ 12واں پارہ جو ہے سورہ ہود، سورہ ہود کی شان نزول میں ہمارے مفسرین نے ایک روایت نقل کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اب وہ یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے جسم اطہر پر بڑھاپے کے آثار دیکھتا ہوں، مجھے اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا جواب ہے؟ سب کو معلوم ہے، حالات کا رونا، اولاد کا رونا، فلاں ہے ڈھکاں ہے، جس کے امتی ہیں، جس کے قلب پر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرما کر آپ کو اور ہمیں اس کا امین بنایا ہے، اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ انفطار اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں کے مضامین ایسے جان لیوا ہیں
ایسے متاثر کن ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر جو تم پیرانہ سالی کے، ضعیفی کے، بڑھاپے کے آثار دیکھ رہے ہو وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ تکویر اور سورہ انفطار کے مضامین سے۔ میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں، آپ نے بھی اس کے پہلے بھی سنا ہو، پھر اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ پورا قرآن ہم کھڑے کھڑے تراویح میں سنتے ہیں، تلاوت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تلاوت تو اللہ پاک کروا دیتے ہیں نا اپنے فضل سے، اس میں یہ صورتیں بھی گزرتی ہیں، ہم پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو ایسا پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں جیسے پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سوچیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مطالب سے ہمارا تعلق نہیں۔ کسی وقت میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، وہ رہنے والے ہی ناندیڑ کے ہیں، لیکن عربی زبان یہ خاص طور سے قرآن فہمی پر ان کی اللہ نے بڑی محنت ان سے کروائی، بڑا قبول فرمایا۔ وہ آرمکو جو کمپنی ہے وہاں پر ان کی ملازمت، بڑی قرآن شریف پر بڑی خدمت ہے۔ ان سے ملاقات برسوں پہلے میری جب ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، مولانا آپ نے اپنی مسجدوں میں جہاں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی جہری نماز میں جہاں زور سے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو روتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ میرا سوال آپ سے، آپ نے کبھی کسی کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم کسی کو کیا دیکھیں گے، ہم بھی تو کبھی نہیں روئے۔ اس شخص نے کہا، وہ بلاد عرب کے رہنے والے، آرمکو میں کام کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا، مولانا ہم نے بلاد عرب میں جہری نمازوں میں نوجوانوں کو ایسا تڑپ کے روتا دیکھا ہے جیسے ان کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ جب ایسے مضامین آتے ہیں قرآن شریف کی آیتوں میں جہاں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر و حساب کی سختی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ نوجوان ایسا تڑپ کے روتے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے قرآن کے سمجھنے میں اور نہیں سمجھنے میں۔ بہرحال اس صورت شریفہ کا نام سورۃ النبا ہے۔ نبا جو ہے اس کا ترجمہ صرف خبر نہیں ہوتا، بلکہ خبر لفظ جو ہے وہ خود قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ آیت آپ پڑھتے ہیں نا، یومئذ تحدث اخبارہا، اخبار خبر کی جمع ہے، تو خبر اور اخبار یہ تو خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو نبا جو ہے اس کا معنی صرف خبر نہیں ہوتی، بلکہ کوئی زبردست خبر ہو، بہت بڑی خبر ہو، اس کو نبا کہا جاتا ہے، اور چھوٹی جو عام خبریں ہوتی ہیں اس کو خبر اور اخبار کہا جاتا ہے۔ تو نبا کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی خبر۔ اور یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے جو مختلف نام آئے ہیں اس میں اس قیامت کا ایک نام النبا بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی دور کی صورت شریفہ ہے، اور مکی دور کے مضامین جو ہیں وہ عقائد پر تھے، عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر۔ یہ تینوں جو عقائد کے متعلق مضامین قرآن میں نازل ہوئے، وہ تینوں ہی مضامین جو تھے اہل مکہ کے لیے بالکل ناقابل برداشت، اور اس میں جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تو وہ قیامت کے بارے میں آپس میں بیٹھ کر، ان کی مجلسیں جو تھیں ان دنوں میں نے آپ کو کسی کو بتایا بالکل خالی ٹائم تھا ان کے پاس وقت بہت زیادہ تھا۔ خالی وقت ہونا بھی ایک پریشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت کی اوقات عطا فرمائے تو پھر اس کے صحیح استعمال کی توفیق اللہ عطا فرمائے، ورنہ یہ فرصت کے اوقات آدمی کی آخرت کو ستیہ ناش کر دیں۔ لیکن وہی کسی متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے شخص کو اللہ نے دیا، اور اس کا وہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، اور نوافل میں، اور غور و فکر میں، اور لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے میں اگر استعمال ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کیا دیکھنا ہے۔
تو جب قیامت کے بارے میں آیات اور مضامین نازل ہوئے تو ان کی عقل کے باہر تھی یہ بات کہ یہ پوری زمین اور یہ منظم کائنات جو ہے بہت ہی منظم ہے، سسٹمیٹک ہے، ہر ذرہ جو اپنی جگہ ہے وہاں سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو چلاتے ہیں۔ اب وہاں پر یعنی وہ اگر اپنے گھر سے نکلے مکے والے تو ان کو کیا دکھائی دیتا تھا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ مفسر اتنی پیاری، اس کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا وہ، یہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، یہ پہاڑ کے یہ اپنے اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا، کیسے بنایا اونٹ کو؟ کیف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ یہ اونٹ کو دیکھ، اس کی کوئی کل سیدھی ہے؟ اونٹ نہیں، کون سی کل سیدھی؟ یہ اونٹ کو دیکھ اور دوسری طرف اس آسمان کو بلند بالا آسمان کو دیکھ، وہاں کوئی سلوٹ دکھائی دیتی ہے، کہیں کوئی خم دکھائی دیتا ہے، کوئی جھول دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے لاکھ نہیں کتنے کروڑ سال سے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، کہیں آسمان میں تجھے کوئی شگاف حل ترا من فطور، قرآن نے پوچھا حل ترا من فطور، کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ تو رب نے پوچھا کہ اپنے اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا، اس کو کیف خلقت، اس کو کیسا بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسے بلند کر دیا اللہ نے۔ اچھا آسمان کی بلندی بیچارے، جب قرآن نازل ہوا تو اہل عرب کیا جانتے ہو؟ ان کو لگتا ہوگا کہ بہت بلندی پر کوئی چھت ہے۔ آج آسمان کی بلندی کوئی ہم سے اور آپ سے پوچھے، آسمان کی بلندی ہم سے اور آپ سے پوچھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ کم سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا اس کو بھی جو جنت عطا فرمائی جائے گی وہ اس دنیا سے 60 گنا ہوگی، وہ صحابہ کا ایمان تھا، انہوں نے بلا کسی شک اور شبے کے اس پر ایمان۔ لیکن آج یہ اس پہلے آسمان، دوسرے آسمان کو تو ان کو نام و نشان نہیں معلوم، ان کے باپ کو بھی نہیں معلوم کہ دوسرا آسمان بھی کوئی ہے۔ ایک پہلے آسمان کے نیچے جو ان کی پریشانیاں ہیں، آپ دیکھیے روزانہ جو خبریں آتی ہیں کہ پہلے آسمان کے نیچے جو کہکشائیں ہیں اور ان کہکشاؤں میں جو سورج ہیں اور پھر ان سورجوں کی جو اس دنیا سے اس زمین سے دوریاں ہیں، تو یہ سورج بیچارہ جس کو ہم سب سے بڑا سیارہ سمجھتے تھے کبھی، آج اس سورج کے بارے میں کہتے ہیں وہ 3 کروڑ 3,000 کتنے کروڑ میں سے ایک سب سے چھوٹا سورج ہے، اور اس سب سے چھوٹے سورج کے بعد جس کہکشاں میں ہے یہ، اس کہکشاں میں اتنے کروڑ سورج ہیں، اور اس کے بعد ایسی اتنے ارب اور اتنے خرب کہکشائیں اس پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ کوئی بتائے کہ یہ پہلا آسمان اس زمین سے کتنی اونچائی پر، اتنی کہکشائیں جس فضا میں رب کائنات نے بنائی ہیں۔ تم بول رہے ہو نا، ہم تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو بس قالوا سمعنا واطعنا، جو رب نے فرمایا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہمارا وہ رب، ارے وہ رب تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا اللہ جو بہترین تخلیق فرمانے والا، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تو یہی اتنا پریشان حال ہے، ہم تو اس سے بہت اوپر جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو عرش اعظم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے اپنے نبی آخر پر یہ کلام نہ نازل فرماتا تو ہم بھی تمہاری طرح اسی طرح بھٹکتے رہتے جیسے ساری معلومات ہونے کے بعد تم بھٹک رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کیسے بلند، اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھ کیسے اس کو بسکتا تھا۔ بس یہ 3 ہی چیز جانتا ہے۔ اب ان کو یہ لگتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یہ آسمان گر جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ ساری کے سارے وہ ادھر ہوتے رہتے، ساری کی ساری مخلوقات جو جمع کر لی جائے گی۔ سمندر کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، جو جدہ گئے تھے سمندر بھی دیکھا ہوگا انہوں نے، کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ ارے وہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ سنے کیا؟ کبھی سنے تھے؟ اپنے باپ دادا نے ایسا بولے تھے کبھی
کہ باپ دادا کی تقلید جو ہے وہ آدمی کو سیدھا جہنم میں پہنچاتی ہے. سمجھے؟ باپ دادا کی تقلید جو ہے اس سے نکل کر ایک جگہ ایک واقعہ پیش آیا. موت ہو گئی تھی ایک شخص کی. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ قریبی تھے ہمارے پہچان کے, اور وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس خیال کے تھے. جب واپس آئے میت سے کہنے لگے مولانا کیا خیال ہے, قرآن خوانی پرسوں کروا لی. پرسوں تیسرے دن. اب بابا میں نے کہا ابھی بیٹھے ہیں, ابھی اثر مغرب میں قرآن خوانی کروا لو, ختم ہو گئی بات. نہیں وہ اپنے بڑوں سے ہوتا چلا آیا ہے. میں نے کہا آپ کے مجھے کیا ہے, کبھی کبھی جہاں نہیں بولنا وہاں ہی بول رہے. میں نے کہا آپ کے بڑے مجھے نہیں معلوم, میں تو سارے بڑوں کے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں. آپ کو بڑا کون ہے؟ وہ بیچارے بڑے میں جو نیچے دیکھنے کچھ بولتے ہی. کہا جس بڑے کی تم بات کرتے ہو وہ بڑا ہے بھیا, مجھے نہیں معلوم. سارے بڑوں کے بڑے جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سنتیں چھوڑ کر اپنے باپ دادا یہ کرتے آئے, اپنے نانا یہ کرتے تھے, خالو یہ کرتے تھے. یہ جہالت کی بھی حد ہوتی ہے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے قیامت آئے گی. وہ ان کے مجلسوں میں ایک مضمون بنا ہوا تھا, موضوع بحث تھا, قیامت کیسے آئے گی. اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ کر رہے ہیں, سوال در سوال کر رہے ہیں. عن النبی العظیم, نبا یعنی خود بڑی خبر اور اس کے ساتھ عظیم کا بھی لگا. آپ انداز فرمائیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا وہ. عن النبی العظیم, وہ اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون, جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلم, میں نے بتایا کلا کا 2-3 ترجمہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہاں ان قریب دکھ جائے گا, معلوم ہو جائے گا, اور دوسرا ہرگز نہیں بھی ترجمہ. جو بھی دونوں ترجمے یہاں فٹ ہو جاتے ہیں. میں سیعلمون, ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون, پھر ہم کہتے ہیں کہ ان قریب یہ اس کو جان لیں گے. کب جان لیں گے؟ جب قیامت برپا ہوگی. کوئی انکار کرے گا؟ جب قیامت برپا ہوگی, جب کوئی اچھا قیامت اس زمین پر جو قیامت کا برپا ہونا ہے, واقع ہونا ہے, اس کے بارے میں تو یہ طے ہے. حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں پر واقع کی جائے. یہ قیامت جو ہے اللہ کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے, بلکہ یہ کہیں کہ سب سے بڑا عذاب ہے, بہت بڑے سب سے بڑا عذاب ہے. تو جس وقت قیامت اس زمین پر وقوع پذیر ہوگی, اس وقت اس زمین پر اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کو نہیں رہنے دیں گے. ایمان والا وہ چاہے کیسا بھی ہو عمل کے, اللہ کا نام لیوا, اس کا وجود رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایمان والا بھی اس زمین پر رہے گا تو اللہ قیامت کو نہیں ہے. یہ واقع جب ہوگی زمین پر, جب سور کو نفخ سور وغیرہ ہوگا, تو اس وقت زمین پہ جو زندہ لوگ ہوں گے, مگر خالی ان پہ قیامت واقع ہوگی, وہ تو پہلی قسط رہے گی نا. اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, ابھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو کچھ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے. اس وقت تو سارے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. تو اس لیے فرمایا ان قریب وہ دیکھ لیں گے. اب اس کے بعد رب کائنات نے اپنی تخلیقات میں سے چند تخلیقات کا تذکرہ فرمایا. ورنہ اللہ کی جتنی نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو ناقابل شمار ہے, چند کا. اور ہر نعمت جو ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ مضمون رکھتی ہے. ہم اس کا ایک مضمون بنا کے الگ نہیں بنائیں, لیکن آپ انداز فرمائیں. میں الم نجعل الارض مہادا. اب یہاں سے جو ان تخلیقات کا تذکرہ ہے, کیا ہم نے یہ نہیں کیا, کیا ہم نے یہ نہیں کیا, کیا ہم نے یہ نہیں کیا. جب ہم یہ سب کر سکتے ہیں, یا کوئی یہ کہے کہ یہ صاحب یہ آپ نے کہاں کیا, یہ تو ہمارے بڑے بابا نے کیے تھے, جن کو ہم نے نیلا دھلا کے دفن کر دیے تھے, انہوں نے کیا. کوئی یہ بول دے, یا کوئی یہ بولے کہ خود بخود ہو گیا ہے, جاہل کہیں کا, کوئی نہیں بول سکتا. ہر آدمی کو ماننا پڑے گا بے شک. جب وہ کہیں الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا, ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. کوئی کہے کہ اللہ نے کیا زمین کو
اس میں یہ ساری طاقتیں اور قوتیں نہیں رکھی کہ انسان آرام کو، بچھونا کس کو بولتے ہیں؟ بچھونا کس کو بولتے ہیں؟ جہاں آدمی آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا. اب میرے جیسا آدمی تو کرسی ڈھونڈے گا لنگڑا لوڈا، لیکن عام طور سے آدمی پالتی مار کے بیٹھے. ہاں یہ فرش ہے. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا؟ پھر فرمایا بل جبال اوتادا، اور پہاڑوں کو جو اس طرح میخوں کی طرح گاڑا ہے، کس نے گاڑا؟ اس پہاڑوں کو ہم نے گاڑا ہے. یہ زمین کا فرش بنانا، لفظ فرش کی جو میں نے آپ سے تشریح کی، فرش کا معنی ہوتا ہے جہاں آدمی اطمینان سے رہ سکے. آپ ایک خاص بات دیکھیں گے کہ کسی فرش پر خدا نہ خواستہ پھسلن ہو جائے، وہاں اطمینان سے کھڑا رہتا ہے یہ آدمی. کسی فرش پر جہاں پر سیڑھ ہو وہاں پر رہتا ہے. کوئی فرش دلدل ہو وہاں رہتا ہے. کوئی فرش بہت گرم ہو وہاں رہتا ہے. کوئی فرش برف بن جائے وہاں رہتا ہے. اتنا پرتیکول بنایا انسان کی زندگی. یہاں پر یہ جتنی زندگی اس کو تو وہ پوری کی پوری زندگی اطمینان سے گزار سکے، ایسی ساری طاقتیں اور ایسی ساری صلاحیتیں اللہ نے اس زمین میں رکھی. اور پھر کمال کی بات کہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس کو اگر آپ الٹیں گے نا تو اس کے نیچے کیا ٹائلس دکھے گا یا جو بھی ہوگا فرش دکھے گا. لیکن جس فرش کو تمہیں آباد کرنے کے لیے بنایا، تمہاری ساری ضرورت کی چیزوں کو اسی فرش کے نیچے دبا دیا. تم ذرا سی حرکت کرو، تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں گویا تمہاری زندگی کی ساری ضروریات کو اسے تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. آپ بتائیے ہماری زندگی کی کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس زمین سے نکال کر ہمارے حوالے کی؟ ہر چیز اس زمین سے نکلی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخ. وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑے جوڑے سے پیدا، جوڑے جوڑے سے یعنی مرد اور عورت بنایا. یہاں پر آپ کبھی یعنی جو لوگ عورتوں کی توہین کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت گنہگار، سخت گنہگار. ابھی ایک نکاح میں اثر کے بعد وہاں پر میں نے رشتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ رشتے جو ہیں وہ نبھانے کے لیے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہیں. اور رشتے جو ہیں سارے کے سارے رشتے کس کے، جیسے میری شکل، میں دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی ہوں، معلوم ہے آپ کو. آپ بھی دل میں ہماری زبان میں ہنس رہے ہوں گے، بعد میں پوچھیں کیسے تو آپ سب سے خوبصورت ہو، آپ تو سب سے عجیب و غریب دکھتے ہو. ہر آدمی کو اللہ نے جو صورت عطا فرمائی، اس کو اپنی صورت پہ فرشتہ کر دیا. کوئی اپنی صورت کو نوچتا نہیں، کوئی اپنی صورت کو نوچتا نہیں ہے، اس کو رگڑتا نہیں، اس کو زخمی نہیں کرتا. جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کا زاویہ دیکھو بدلنے کا کیسا ہے، ایک زاویہ بدل کے دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے واہ میرے سے بھی زیادہ خوب. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بناوٹ ہے یہ. ٹھیک اسی طرح جو رشتے اللہ نے ہمارے بنائے ہیں، کس کو میری والدہ بنایا، کس کو میری خالہ بنایا، کس کو میری ممانی بنایا، کس کو میری ساس بنایا، کس کو میرے نکاح میں دیا، یہ سارے کے سارے اللہ کی پسند کے رشتے ہیں. ان رشتوں کو اگر ہم توڑیں گے اور ان پر اگر ہم کسی طرح کی یلغار کریں گے تو گویا اللہ کی پسند کو ہم نے ناپسند کر لیا. اس لیے رشتے کا توڑنا اتنا سخت گناہ، رشتے کا توڑنا جو اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخصوص راتوں میں جو عام بخشش کی راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے تعلقات کو توڑ رکھا ہے ان کے معاملے کو ملتوی رکھو جب تک وہ اپنے رشتے کو برابر نہ. کیا وجہ؟ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کے اس کے پیچھے نہ جانے کتنے راز ہیں. اور جب تخلیق کی بات کرتے ہیں ایک بات بتا دوں، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں. ابا جان جو تھے، ابا جان کو جو تخلیق فرمایا گیا، تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں بخاری شریف، مشکات شریف وغیرہ میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی. یعنی کبھی کوئی مضمون آئے تو کیا دوسرا مضمون چلے آپ بولے مولانا کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. بڑا لطیف پہلو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کہاں فرمایا؟ عام جگہ پر. حضرت حوا کو کہاں پیدا کیا؟
حضرت حوا کو کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا۔ تخلیق کی جگہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت حوا کو جو فوقیت اللہ نے دیا ہے، عورت کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، حضرت آدم کو جنت کے باہر پیدا کیا، اور پھر حضرت حوا کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ حضرت آدم کی فرمائش کو پیدا کیا۔ اللہ میں اکیلا ہوں، اللہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے جوڑے سے پیدا کیا، دونوں کو الگ الگ جسم دے کر، دونوں کو الگ الگ جسم اور الگ الگ صلاحیتیں دے کر دونوں کا دائرہ کار اللہ نے الگ الگ کیا، دونوں کا دائرہ کار الگ الگ۔ اب اگر اس دائرہ کار کو انسان ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں فساد پیدا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچارے جس کی اندھی تقلید کرتے ہیں نا ہم لوگ، امریکہ، رشیا، برطانیہ، فلانا ٹھکانا، وہاں پر عورت کی سخت توہین کی گئی۔ عورت وہاں صرف ایک عورت ہے، اور وہاں عورت ماں نہیں ہے، عورت بہن نہیں ہے، عورت بیٹی نہیں ہے، عورت زوجہ نہیں ہے۔ ان سارے رشتوں کو انہوں نے خون کر دیا، اور اب اس کا نتیجہ یہ کہ ان کی خودکشی کے موقع ہے۔ یہ میں ازواج تم کو جوڑے سے پیدا کیا، دونوں کا دائرہ کار الگ بنایا ہے، اس کو الگ رہنے دینا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ راحت کی، سبات لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راحت کی چیز بنایا۔ اس نیند کو اللہ نے ہم پر جبری بنایا ہے۔ یہ ذرا قانون خداوندی دیکھیے، آدمی اگر چاہے کہ وہ 24 گھنٹہ بغیر جاگے کام کرے، کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون بنایا کہ نیند اس پر حاوی ہو جائے گی، اور کئی گھنٹوں اس کو سلا کر پھر اس کی ساری انرجی جو اس نے کھو لیا ہے دوبارہ فریش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے۔ اور یہ نیند کی کیفیت میں ایک خاص بات جو مومن ہی جانتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے ایک ایک آیت میں کیا رب تعالیٰ نے مضامین بیان، سورہ زمر میں جو مضمون بیان فرمایا نیند کیا ہے، سوال یہ کہ نیند کیا ہے، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ وہ ہے جو موت کی حالت میں جانوں کو قبض کر لیتا ہے، اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ التی یتوفی، یہ توفی کا لفظ یہ کہ اس کا ایک مطلب پورا لینا ہوتا ہے، اور ایک مطلب ہوتا ہے قابو میں کرنا۔ اسی لیے قل یتوفاکم ملک الموت الذی، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وفات دیتے ہیں وہ فرشتے جو اس پر تعینات کیے ہیں۔ یہ وفات دینے کا مطلب کیا ہے؟ تم کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، تمہاری روح کو نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے وفات کا لفظ ہمارے مرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے عربی میں، اس کی بڑی وسیع معنی ہوتا ہے۔ میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، یہ تو معلوم ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں ہوئی ان کے نیند کی حالت میں، قرآن کے الفاظ، قرآن جو کہے نا وہ کہیں اور ملے گی نہیں۔ موت کے وقت اللہ روح کو قبض کرتا ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم انتظار بھی نہیں کرتے وہ دوبارہ آئے گی روح۔ ارے وہ بعض لوگ ہیں معلوم کیسی کون سی سوچ ہے، شاید برات کو آتی ہے ذرا حلوہ ولوا بنا کے رکھو، مانے کیسے چٹورے ہوں گے ان کے بڑے بوڑھے، اتنے کام رہ گیا ہے، ان کو وہاں کی زندگی معلوم ہی نہیں کیا ہے، انہیں وہاں کی زندگی کھیل تماشا سمجھا ہے، یہاں سے کھانا بھیج رہے۔ ایک صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے، بولے حضرت اماں کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ بولے حضرت 40 دن کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلاؤں؟ بولے ظاہر ہے میں تو نہیں کھاؤں گا۔ نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نہیں کھائیں گے، لیکن بولے میں کس کو کھلاؤں؟ میں کہا آپ کیوں کھلانا چاہتے ہیں 40 دن؟ بولے اماں کو کھانا پہنچانا۔ 40 دن کھلا کے 41 دن تو بھوکے رکھیں گے کیا؟ 40 دن کھلائے گا،
अम्मा को 40 दिन पहुँचाएगा टिफिन, 41वें दिन मैंने कहा या तो ये तय कर लो कि अपने मरते दम तक एक आदमी खिलाते रहो, इसलिए कि किसी भी मुर्दे के ईसाल सवाब के लिए अगर किसी गरीब यतीम मिस्किन को खिलाएंगे यकीनन उसका सवाब उसको सवाब पहुँचे, खाने वाले नहीं पहुँचता, और जो खाना पहुँचाने वाले एक नंबर के उल्लू हैं, सवाब पहुँचेगा उसका। तो मैंने कहा एक तो ये भी वालिदा इंतकाल हो गया, उसका हक है आप पूरी जिंदगी, लेकिन 40 दिन अगर आप करना चाहते हैं तो 41वें दिन से क्या होगा, कहीं वो उठ के आपके दरवाजे पे आके खड़े हो गए तो क्या होगा, पागल जैसे हकीकत। तो मौत के वक्त अपना रूह को कब्ज कर लेता है, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो मरते हैं नींद में उनकी रूह को अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है। इसका माना ये है कि हर रात अल्लाह ताला हम पर मौत को तारी करता है, हर रात हमको नई जिंदगी देता है। सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूत व अहया, ये सोने की दुआ यही है ना, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूत व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जी। और जब उठा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे जिंदा कर दिया बाद इसके कि मैं मर चुका था। मुझे उसी ये हकीकत सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते कोई। तो कुरान ने क्या कहा, यहाँ कहता है वजअलना नौमकुम सुबता, तुम्हारे नींद को हमने राहत की चीज़ बनाई। राहत क्यों होती है, इसलिए कि हमारे जिस्म से हमारे रूह के रिश्ते को अल्लाह ताला तोड़। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, फिर फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, फिर वो रूह को अपने कब्जे में रब कायनात लेते हैं और फरमाया फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, उसी नींद की हालत में जिसकी मौत का फैसला कर दिया, उस इमसक का मतलब है रोकना, उसकी रूह को रोक लेते हैं। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, और फिर दूसरी रूहों को एक मुद्दत तक के लिए छोड़ देते हैं। मतलब ये कि सुबह जब हम बेदार होते हैं हमारा रब हमारी रूह को छोड़ता है जब हम बेदार होते हैं, और जिस दिन वो रख लेगा क़ज़ा अलैहिल मौत, बस फिर लोग हमको उठाने के लिए आएंगे, हम उठेंगे नहीं। ये है नींद की हकीकत जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। उसके बाद होना वजअलना लैला लिबासा, और रात को हमने लिबास बना दिया। लिबास कहते हैं ढांपने वाली चीज़। ये लफ्ज़ में कोई शख्स बतौर ख़ास ख़वातीन, जो चीज़ हकीकत है उसको बोलना पड़ेगा ना, बतौर ख़ास ख़वातीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन औरतों को नहीं देखा। हदीस शरीफ के अल्फाज अजीब व गरीब हैं। आपने फरमाया मैंने उन औरतों को नहीं देखा जो लिबास पहनने के बाद भी बेलिबास होंगी। इसका माना ये है कि नुज़ूल कुरान के वक्त जितनी भी जाहिलियत रही होगी, लेकिन लिबास के नाम पर बेशर्मी नहीं किया। अगर लिबास है तो बदन को ढांकने वाला लिबास होता था। आज का जैसा नाम निहाल लिबास है कि लिबास होने के बाद भी मेरी बहन और बेटी बेलिबास हो, ये मनहूस लिबास जो था उस दौर में नहीं। आपने फरमाया मैंने उन औरतों को नहीं देखा जो लिबास पहनने के बाद बेलिबास। मेरे भाइयों, लिबास कहते हैं ढांपने वाली चीज़। मेरी बहनें भी इस पर गौर करो और आपको भी कहता हूँ कि लिबास अगर वो जिस्म को ढांपे नहीं तो उसको लिबास कहने का, उसको लिबास कहना दुरुस्त नहीं होगा लुगत के एतबार से। इसलिए ख्याल दो चीज़ें होंगी, एक तो लिबास इतना बारीक और महीन हो जिससे जिस्म झलकता हो, ये लिबास भी हराम है शरीयत मुताबिक, और या दूसरे लिबास इतना टाइट हो जिससे जिस्म की बनावट झलकती हो, इसको भी बेलिबासी होना हदीस शरीफ में फरमाया, और इस पर भी हराम होने का फतवा दिया अल्लाह का। ख्याल, और वो चाहे मर्द का लिबास हो औरत का लिबास हो, इतना टाइट लिबास
جسم ڈھانکا. جسم جو ہے وہ ڈھانپنے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو معاش، روزی کمانے. دن کو روشن کر دیا، رات کو لباس بنا، ڈھانپنے کی چیز بنایا. جیسے ہمارا لائٹ بلب رہتا ہے نا، رات میں جب ہم سونے لگتے ہیں ٹیوب لائٹ اور بڑے لائٹ بجھا دیتے ہیں، ڈم لائٹ، ہلکا سا چھوٹا سا لائٹ جلتا رہتا ہے تاکہ نیند آ جائے. بہت سے لوگوں کو اگر بڑا لائٹ جلتا رہے تو بیچاروں کو نیند ہی نہیں آئے. ہمارے جیسے بعض ایسے لوگ ہیں 2000 واٹ کا بلب جلا، سونا ہے تو سو جائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے بے شرم، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو زیادہ لائٹوں میں نیند نہیں آتی. اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، رات کو پرسکون بنایا، سورج کو اوٹ میں چھپا دیا، اور ڈم لائٹ کے لیے چاند کو طلوع کر دیا کہ اگر یہاں پر تیز روشنی رہے گی تو بندہ سو نہیں سکتا، اور اگر دن میں اندھیرا رہے گا تو میرا بندہ اپنی روزی تلاش نہیں کرتا. روزی کیا کرنا پڑتا ہے؟ تلاش. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزی کماتے نہیں. روزی کے لیے ابتغاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے جمعے کی تو پھر اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں روزی کو. اب کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے اگر اندھیرا ہوگا تو ڈھونڈنا مشکل ہوگا، اس لیے روزی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ نے منور دن عطا فرما دیا، پرنور دن عطا فرما دیا. آرام سے آدمی اپنی روزی کو تلاش کر سکتا ہے، جس کے لیے جو بھی اللہ نے رزق کا ذریعہ عطا فرمایا وہ اس میں لگ جاتا ہے. دن کی روشنی کا اس لیے کو فرمایا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے سراج. لفظ جو ہے نا، مولانا سراج صاحب شاید ہوں گے بیچارے کہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. لیکن یہ اتنا خیال رکھنا، نام کا کبھی بھی ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ ایک طریقہ ہے. یہ تو مولانا سراج، مولانا چراغ صاحب، چراغ کون بول رہا ہے؟ ایسا نہیں، سراج یعنی چراغ ہوتا ہے. اور پھر وہاج، وہاج کا مطلب ہوتا ہے انتہائی نورانی، انتہائی چمکتا ہو. تو سورج کے لیے فرمایا جعلنا سراجا وہاجا، ہم نے انتہائی چمکتا ہوا چراغ بنایا. اور اس چراغ کے اندر جو درجہ حرارت ہے تو وہ کروڑوں ڈگری فارنہائٹ، کروڑوں ڈگری. کسی وقت میں نے کسی رسالے میں یہ پڑھا تھا کہ اگر سورج سے سوئی کے نوک کا برابر حصہ سورج کا زمین پر اتار لایا جائے، سوئی کی نوک کے برابر، تو اس سے 150 کلومیٹر دور پر کھڑا ہوا آدمی جل کے خاک ہو جائے گا. سورج سے نوک کے برابر کوئی چیز آئے، وہ اتنی گرم ہے کہ 150 کلومیٹر دور آدمی. اب آپ انداز فرمائیں، سورج کو کروڑوں میل دور رکھا ہے زمین سے، اور موسم کے بدلنے کے لیے اس کے فاصلے میں وہ اپنے اعتبار سے کمی زیادتی کرتے رہتے ہیں جو ہمیشہ ایک جیسی. اس میں کسی بال کے نوک کے برابر فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ ایک جیسا اس کا فاصلہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. اتنا مخصوص فاصلہ رکھا کہ ہم سورج سے سارے فائدے اٹھا سکیں، لیکن سورج ہم کو جلا کے خاک نہ کر سکے. زمین پر، اس زمین پر انسانی زندگی کے لیے جتنا درجہ حرارت اور جتنا کچھ سورج سے فوائد ضروری تھے، اس سب کے اعتبار سے سورج کو اتنا دور رکھا. اور اسی سورج کو اگر وہ قریب لائے، جس اللہ نے سورج کو اس فاصلے پر رکھا ہے، اس سے خالی 1,00,000 2 لاکھ میل نیچے آ جائے نا، تب اپنی چھٹی ہو جائے. یہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. انسان جتنا زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جانے، اتنا زیادہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بے غیرت اور اتنا زیادہ بے شرم ہوتا جا رہا ہے. فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا.
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے نازل کیا۔ موصر جو ہے اس بدلی کو کہتے ہیں جو ایسی پانی سے بھری ہوئی کہ بس اب برسنے والی، اس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا بھری بدلیوں سے ماءً ثجاجا، مسلا دھار بارش ہم نے برسائی، لنخرج بہ حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اور دیکھو جب سورج کا یہ کمال ہے، یہ سورج کا ہی استعمال ہے، سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، پھر یہ پورا مانسون یہ سب چکر چلتا ہے، اور اسی کو فرمایا کہ تاکہ ہم نے اس بارش کو اس لیے برسایا لنخرج بہ حبا ونباتا، اس بارش کو ذریعہ بنا کر ہم تمہارے لیے زمین سے اناج بھی اگائیں اور نباتات سبزیاں بھی اگائیں، جنات الفافا۔ اب یہ جنات جو آیا ہے، ایسی جگہ پر جب جنت کا لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ جنت نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ لازماً باغ کرنا پڑے گا۔ لیکن ان للمتقین مفازا کے بعد جب جنت آتی ہے تو وہاں اس کا ترجمہ باغ نہیں کرنا، وہاں جنت کرنی، جنات الفافا، اور گنجان باغ تمہارے لیے ہم بنائیں، اس کے لیے ہم نے آسمان سے بارش برسایا۔ اور ان سب اپنی عطا و بخشش کا تذکرہ کرنے کے بعد زمین، آسمان، سورج، رات، دن، نظام کائنات میں انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے جو بڑے بڑے ذرائع تھے ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور ان سب کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ابھی پچھلی صورت شریفہ میں آپ کو موضوع یاد ہوگا، فرمایا کہ لأی یوم اجل، یہ سارے کے سارے معاملے کو کس لیے اس میں تاخیر کی گئی، اس کو کیوں ملتوی رکھا گیا ہے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے سارا کا سارا معاملہ۔ یہاں پر فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن یہ مقرر ہے تمہارے کہنے سے۔ ابھی کیوں نہیں فیصلہ ہو جاتا؟ ابھی نہیں فیصلہ ہوگا۔ جیسے ساری چیزیں ان کی مقرر شدہ حدود میں چلتی ہیں، اسی طرح فیصلے کا دن اس کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ فیصلے کا دن اس دن آئے گا۔ کب آئے گا؟ اب اس کی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تم سب کے سب فوج در فوج آ جاؤ۔ سور کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی اعتبار کے درس میں وہاں اتفاق سے وہاں بالکل آگے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی یہ 30واں پارہ آپ کا شروع ہو گیا، وہاں ہمارے یہاں سورہ حق کا چل رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے زندہ رکھا ہمیں اور آپ کو، تو انشاءاللہ تکمیل قرآن جو ہے وہ چند مہینوں کے فاصلے سے دونوں جگہ اللہ پاک کروا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک بات آپ کے خالد نے عرض کیا کہ نفخ صور جو ہے وہ اسی زمین پر ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی سور جو ہے وہ سور موجود ہے، اسرافیل سور کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں کہ کب حکم الہی اور میں اس میں پھونک مار دوں۔ یہ پھونکا جب ہے تو سور زمین پر لایا جائے، اور بیت المقدس میں جو صخرہ ہے وہاں سے سور کو پھونکا جائے، یہ خیال ہے۔ سور جو ہے اب آواز ہمارے یہاں ایک نارمل آواز ہوتی ہے جیسے ہم اور آپ بات کرتے ہیں، لیکن اسی آواز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھا ہے کہ اگر زور کی کبھی بجلی چمک جائے تو کئی لوگ کا ہٹ ہو جائے، لیکن اگر آواز اس سے بھی زیادہ تیز ہو پھر خدا جانے کیا کیا ہو۔ نفخ صور جو ہوگا وہ ایک آواز ہوگی۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا وہ آواز پہلے آہستہ آہستہ شروع ہوگی، میکائیل جب سور میں پھونک ماریں گے، اور بڑھتے 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 وہ آواز اتنی بھیانک ہو جائے گی کہ اس آواز کی وجہ سے سارے لوگ پر بے ہوشی تاری ہو جائے۔ پہلے بے ہوشی تاری ہوگی اور پھر وہی بے ہوشی موت میں تبدیل ہوگی۔ اس آواز کو کہاں تک پہنچایا جائے گا؟ آپ انداز کریں کہ
کہ اسی لفظ سور سے آسمان پھٹ کے گر جائے گا۔ آواز کتنی تیز ہوگی اس کا اندازہ۔ آسمان کی جو پرزے ہو جائیں گے، آگے اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو سورہ تکویر وغیرہ اور بڑا تفصیلات ہیں، تو اس صرف سور کی آواز سے، اس لیے یہاں فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم سب فوج در فوج آ جاؤ گے۔ اس سور کے بارے میں آپ کو دو طرح کی روایت ہے۔ اصل میں سور 2 ہی مرتبہ پھونکا جائے، بعض لوگوں نے 3 مرتبہ سور کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سور کی پہلی آواز جس سے لوگ بے ہوش ہوں گے، اسی آواز کے بڑھنے کے بعد لوگ اسی آواز سے مر جائیں گے، تو اس کو وہ 2 الگ الگ آواز کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بعضوں نے 3 سور کہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے 2 ہی سور پھونکا جائے گا۔ اور جب ساری کائنات پر فنا کا فیصلہ نافذ فرما دیں گے، پھر خدا بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس مدت کو، پوری کائنات فنا ہو جائے گی، حضرت حق جل مجدہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں، وہی اللہ کی ذات ہے، وہی اکیلی باقی رہے گی، نہ موت ہوگی، نہ ملک الموت ہوگی، نہ عرش ہوگا، نہ فرش ہوگا، نہ حاملین عرش ہوں گے، نہ جنت ہوگی، نہ جہنم ہوگی، نہ جبریل ہوں گے، نہ میکائیل ہوں گے، نہ اسرافیل ہوں گے، کچھ نہیں، صرف اللہ۔ پھر جب ان کی مرضی مبارک ہوگی، سور کو پیدا فرمائیں گے، میکائیل کو پیدا، اسرافیل کو پیدا فرمائیں گے، اور پھر وہ سور کو پھونکیں گے، اور یہ نفخت سور جو ہوگا، اس کے بعد سارے کے سارے جو لوگ ہوں گے، انسان و جنات، وہ زندہ ہو کے اپنی قبروں سے، مطلب زمین آسمان پھر سے دوبارہ بن جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا، والسماء، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان کو بھی بدلا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کے پہلے سب کو فنا کر دیا گا۔ اور دوسرا سور جو ہے، دوسرا سور اس لیے کہ بعضوں نے اس کو 2 کہا، ہمارے نزدیک جو تحقیق ہوگی ایک ہی سور ہے، اس کی 2 الگ الگ آوازیں ہیں، بے ہوشی اور موت۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو فرما رہے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، مطلب سارے سور کے بعد آخری سور جو دوسرا والا سور پھونکا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ سور کو ماری جائے گی، اور تم سب کے سب فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جاؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول لیے جائیں گے، اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور سیت الجبال وکانت سرابا، پہاڑ جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ریت ہو جائیں گے اور سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے۔ گھات کی جگہ کس کو بولتی ہے؟ جس سے آدمی بے خبر ہو اور اچانک اس میں پھنس جائے گا، اس کو گھات کہتے ہیں۔ دشمن گھات میں لگا ہوا، سامنے کھڑا ہوا تو اس کو دشمن گھات میں نہیں کہا جاتا، گھات ہوگا تو دشمن چھپا ہوا اچانک اس کا حملہ کر دے گا۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہے، اور آگے جو آخری آیت جس پہ رکوع ختم ہو رہا ہے وہاں پہ بے انداز ہوگا، یہ تذکرہ اہل ایمان کا نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی سعادت سے نوازا ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، طاغین جس کا ترجمہ طغا، حد سے گزر جانے کا۔ قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جس نے طغا کیا، جو حد بندگی سے نکل گیا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، میرے بھائیو، دنیا گزارنے کی چیز ہے، دنیا استعمال کرنے کی چیز ہے، دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا کے لیے ہمیں اللہ نے دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا میں ہمیں حسن عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ یہ دنیا لات مار کے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، جو چیز منع ہے وہ دنیا کو ترجیح دینا منع ہے۔ جب دنیا اور آخرت دونوں آمنے سامنے آ جائے تو ہمیں ترجیح آخرت کو دینا چاہیے،
دنیا کے کسی بھی نقصان کو ہم برداشت کر لیں، آخرت کا کوئی نقصان برداشت نہ کریں۔ لیکن ہمارے جینے کا دھرم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اتنی ترجیح دے دی ہے کہ آخرت کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہے، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان برداشت کریں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو حد بندگی سے آگے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہاں فرمایا لِلطَّاغِينَ مَآبًا، ان کا ٹھکانہ ہوگی لابسین فیہا احقابا، مدتوں پڑی رہیں، وہ مدت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کی 50 آیتیں اس پر گواہ ہیں، جس میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، کافروں کے لیے جہنم کا خلود جیسے اہل ایمان کے لیے جنت کا خلود ہے، اسی طرح کافروں کے لیے جہنم کا خلود قرآن نے بیان کیا۔ اب وہ احقاب کے اوپر جو بہت ساری بحثیں، اس کا موقع نہیں ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس جہنم میں نہ ٹھنڈک چکھیں گے نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے یعنی کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھواں، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حساب، ان کو حساب کی امید نہیں تھی۔ ہم اور ہم الحمدللہ یوم الحساب پر ایمان رکھتے، اس لیے آپ کے خادم نے کہا کافروں کا تذکرہ ہے، مومنوں کا نہیں۔ وہ ایمان پر ایمان کا ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن کے دکھا کے رکھا ہے۔ فَذُوقُوا وَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم کہیں گے چکھو، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دعا کے پہلے ایک اہم اعلان آپ کے گزار کر دوں۔ آنے والا منگل 2 تاریخ کو جو منگل آنے والا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے، تو اس میں ناگپور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، ختم بخاری شریف۔ اپنے یہاں تعلیم القرآن کی جو کلاسز چل رہی تھی، علماء 10 عالموں کو اللہ نے فارغ فرمایا وہاں سے، 5 سالہ جز وقتی کورس، تو اس میں جو لوگ فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی، ان کو سند دینا، اور ختم بخاری شریف کا جلسہ آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا۔ وہ اس کے پر یعنی واٹس ایپ پر دیکھتے وہ مت بتا، دیکھا میں نے اس پر آواز جو ختم بخاری، تو 2-4 ختم بخاری بتایا جاتا ہے، وہ ختم بخاری نہیں ہو۔ ایسے ہمارے یہاں بچیوں کے مدرسے میں ختم بخاری ہوتا ہے تو وہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن مردوں میں ختم بخاری کیسا ہوتا ہے، وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے ملک کے نہیں، عالم اسلام کی مشہور شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ علیہ اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ انہی کا بیان ہوگا، وہی ختم بخاری کروائیں گے، وہی سند دیں گے۔ 1 مین شو رکھا ہے جلسے کو، یہ وقت زیادہ نہیں نا۔ تو یہ جلسہ جو ہونے والا ہے یہ 2 تاریخ کو منگل کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد امان اللہ سے قبرستان روڈ میں ہے، مونپورے میں، وہاں ہونے والا ہے۔ خواتین کے لیے بندوبست ہم نے مسلم گراؤنڈ میں رکھا ہے، گاڑیوں کی پارکنگ بھی مسلم گراؤنڈ میں ہی کرنی ہے، وہاں راستے میں نہیں رکھنا ہے گاڑی۔ اور پروگرام انشاءاللہ عشاء کے فوراً بعد کہتے ہوئے مجھے تکلف ہے، 10-15 منٹ تو لگے گا نا، اس لیے کہ وہ انتظام تو کرنا پڑے گا نا، بخاری شریف لا کے رکھنا ہے، یہ وہ۔ ایک صاحب نے بولا ابھی نکاح میں وہاں سے بولے بالکل نہیں یار، بالکل کیسے شروع ہو جائے گا، سب لا کے ٹیبل رکھنا ہے، یہ رکھنا ہے، وہ مائک لگانا ہے، تھوڑا دیر لگے گی، لیکن عشاء کی نماز وہاں پڑھنے تو آپ کو زیادہ سہولت ہوگی۔ 8 بجے کی جماعت ہے وہاں، اور 2-2.5 گھنٹے میں پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وہ عالم دین، ان کو آپ نے اس کے پہلے سنا بھی ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو بڑا متبحر عالم ہے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث شریف پڑھی جاتی ہے اس میں سب کے سب تو نہیں پڑھیں گے وہ، لیکن 1-2 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہم نے جس استاد سے پڑھا مفتی صاحب سے، ان کا نام، پھر انہوں نے کس سے پڑھا، پھر انہوں نے کس سے پڑھا، پھر کیونکہ وہ قاسمی عالم ہیں، ظاہر ہے وہ دیوبند سے فارغ ہیں، پھر وہ پڑھتے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان سے پڑھا، پھر اس کے بعد آگے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، وہ پورا سلسلہ چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ تک جاتے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک
تو وہ سلسلہ بیان کریں گے. ہم نے یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ہم نے تو ان سے پڑھی، لیکن انہوں نے ان سے پڑھی، ان سے. اور آپ کو حیرت ہے کہ ہم تو شاہ ولی اللہ کے اوپر روک سکیں گے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے پڑھا، وہ سلسلہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو وہ سلسلہ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے. وہ سلسلہ بھی، ہمارا دین جو ہے نا وہ کھیل تماشا تھوڑی ہے. یہ وہ ایک جانور کا پیشاب پی رہا ہے اور وہ بتی جلا رہا ہے، اگربتی ہلا رہا ہے، یہ تماشے نہیں ہے یہاں. یہ حقائق پر مبنی ہے میرے بھائیوں. اللہ نے ہم کو کیا دیا، ہم کو اس کا احساس ہے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے، آپ اس میں شرکت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الأمی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی صادق سر کی طرف سے تیسرا پارہ شروع ہوا. تو بولو نا یار، اب بولو نا. حضرات 2 منٹ بیٹھ جائیے. اللہ پاک نے ہمارے 29 پارے مکمل کروا دیے اور الحمدللہ 30واں پارہ شروع ہوا ہے. تو رضوان بھائی کی طرف سے مٹھائی ہے، سر کی طرف سے آپ کی طرف سے 2 منٹ شروع کریے. ابھی مٹھائی کے لیے کون نہیں رکے گا، میں خود بیٹھا رہتا ہوں، آپ بھی بیٹھ جائیے. ایک ڈبے ایک تم لے لو، ایک آگے پیچھے کرنا. بھائی یہ بھی بڑی بات ہے. دیتے گا عاطف ایسے کر دو اس کو.